الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے سیرت سے متعلق بیانات چل رہے ہیں، تو آپ جو نمونہ ہیں ہمارے لیے، اس کے اہم پہلو گزشتہ 2 جمعات میں بیان کیے گئے، اور آج کل کا اس زمانے کا جو ایک بہت زیادہ لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہے، دنیا والے ہمیشہ اسی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، وہ ہے امن۔ امن چاہیے، پیس چاہیے، ساری دنیا میں امن کی آواز ہمیشہ لگتی رہتی ہے۔ امن کے نام پہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، ہر ملک میں بنے ہوئے ہیں، پورے عالم کا ادارہ امن کے لیے بنا ہوا ہے، اور امن کے لیے جس کی کوششیں سال بھر نمایاں ہوں، اس کو امن کا نوبل پرائز بھی دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال امن کے بہت چرچے، حالانکہ انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدامنی کا زمانہ یہی ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ دھماکے اور جنگوں میں بڑی ہلاکتیں، لیکن سب سے زیادہ آواز جو لگتی ہے وہ امن کی لگتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح معنی میں انسانیت میں امن کا پیام دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا پورا طریقہ کار وہ امن پیدا کرنے والا تھا، بدامنی کو دور کرنے والا تھا، اور آپ نے عرب میں امن قائم کر کے بتایا مختصر سی مدت میں۔ حالانکہ عرب میں امن قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ جو عرب کے حالات کو جانتے ہیں، جاہلیت کے، حضور کی آمد سے پہلے جو عربوں کا حال تھا، بد امنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی طبیعت ہی جنگجو تھی، ہمیشہ لڑتے رہنا ان کا پیشہ تھا، وہ لڑائی کو پیشہ مانتے تھے، اس لیے کہ عرب میں زراعت نہیں تھی، تو پہلے زمانے میں آمدنی کا اصل ذریعہ زراعت ہی تھی۔ اب تجارت جو ہے صرف قریش کے لوگ کر سکتے تھے، سب کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑنے کو، ڈاکہ زنی کو اپنا ایک پیشہ سمجھتے تھے، وہ بھی کمائی کا ذریعہ، اور مزاجوں میں ایسی سختی تھی، چونکہ کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی عربستان میں،
اس لیے ہمیشہ بد امنی کا ماحول رہتا تھا، انتقام کا مزاج تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر مدتوں جنگیں چلتی تھی۔ تو عرب میں امن قائم کرنا بہت مشکل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر کے دکھایا۔ شروع ہی سے، بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں امن پسندی تھی، امن کو چاہتے تھے۔ ویسے بھی گزشتہ بیان میں آئی نا بات کہ اللہ کے نبی کسی بھی معاملے میں عاجزی اور انکسار کی طبیعت کی وجہ سے سہولت پسندی تھی حضور کے اندر۔ موضوع آ گیا اس سے پہلے، جب بھی کوئی دو معاملے آتے، ایک معاملے کو پورا کرنے کے دو انداز سامنے آتے، تو ہمیشہ اللہ کے نبی آسان کو چنتے تھے، مشکل کو نہیں چنتے تھے۔ تو ظاہر ہے بد امنی کے مقابلے میں امن میں آسانی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع سے امن پسندی ہے۔ چنانچہ نوجوانی میں ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے میں شرکت کی تھی۔ مکے میں معاہدہ ہوا تھا، مختلف سرداروں نے مل کے معاہدہ کیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بد امنی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ تو اس معاہدہ کا نام ہے حلف الفضول۔ معاہدہ بڑے لوگوں کا، سرداروں کا معاہدہ تھا۔ حضور فرماتے تھے کہ اگر اس وقت بھی پھر وہ معاہدہ کہیں ہو تو اس میں شامل ہوں گا۔ وہ نبی بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو لوگوں کو ان کا حق ملے، ظلم کا خاتمہ ہو، امن و امان قائم رہے، اس کا حضور نے پہلے ہی معاہدہ فرمایا۔ ابھی نبوت ابھی ملی نہیں تھی۔ جب اعلان نبوت ہوا اس سے پہلے جو آپ کی شناخت تھی مکے میں، وہ امین تھی۔ لوگ کہتے تھے امین، صادق امین۔ تو امین کا لفظ امانت سے نکلا ہے، تو وہ بھی امن ہی کی طبیعت ہے۔ تو نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے لیے زمین و آسمان بدل گئے۔ پورے چاہنے والے، عزت کرنے والے، خاندان کے لوگ سب دشمن ہو گئے، اور اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ اس کی داستان بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن پورے 13 سال آپ نے ریئیکشن ہی نہیں دیا۔ 1 سال 2 سال کی بات نہیں، 13 سال ستایا گیا آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، جلایا گیا، کاٹا گیا، سب کیا گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا 13 سال تک۔ اس سے زیادہ اور کیا امن پسندی ہوگی؟ ایسی بات نہیں تھی کہ بالکل مجبور تھے، جانثار تھے ساتھ میں۔ اگر جواب دینا چاہتے تو نہ دیں، ایسا نہیں تھا، جواب دے سکتے تھے، لیکن طبیعت، حکمت، اللہ کی مرضی۔ آپ نے زندگی بھر مکے میں جواب نہیں دیا، ایک دم خاموش، ون وے برداشت، ادھر سے ظلم ہی ظلم، ادھر سے خاموشی، آنکھوں کے سامنے ظلم کے مناظر، اور کہتے تھے کہ صبرن یا آل یاسر، صبر کرو۔ تو اس سے امت کو ایک سبق ملا ہے کہ حالات اگر موافق نہیں ہیں، ناگوار حالات ہیں، تو امت کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ 13 سال اللہ کے نبی نے راست انتظار کیا ہے، صبر کیا۔ تو جب غصہ دکھانا، ریئیکشن دکھانا نقصان دہ ہو تو امت کو چاہیے کہ صبر کرے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے صبر کرنے پر۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب 13 سال کے بعد آپ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو اب تو مکے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی ایک آدمی ہمارے پاس سے اب چلا ہی گیا 400 میل دور، اب ہمارے بیچ میں ایک آدمی ہے ہی نہیں، چلا گیا بالکل دوسرے علاقے، اب کاہے گا غصہ؟ جب تک تھا مارا، ستایا، سب کیا، اب تو چلے ہی گئے۔
لیکن ایسا نہیں کیا مکے والوں نے، فوراً ٹھان لیا کہ ہم مدینے کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح وہاں امن کی پالیسی اختیار کی، کس طرح امن کو حاصل کیا۔ مدینے میں سب صرف 15% آپ کے ساتھی تھے صحابہ، 85% سب غیر مسلم تھے، اور مکے والوں کی مسلسل فوراً جنگ شروع ہو چکی تھی۔ لیکن حضور نے وہاں جاتے ہی امن قائم کرنے کے پورے پکے انتظامات فرمائے۔ حالانکہ آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے بہت پرجوش تھے، ہر وقت جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، جنگ کے وہ کھلاڑی تھے، لیکن حضور نے جاتے ہی امن کا انتظام فرمایا۔ تو ایک تو کیا ہے، بھائی چارہ قائم فرمایا مہاجر اور انصار کے بیچ میں، اور پھر جاتے ہی ایک معاہدہ کیا حضور نے، تاریخ انسانی کا سب سے تفصیلی معاہدہ ہے وہ امن کا، کہ مدینے میں جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ سب کس طرح سے امن کے ساتھ رہیں گے، پوری دفعات حضور نے اس میں لکھوائی۔ تو اس دور کا یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے قوموں کے بیچ میں۔ اس میں لکھا ھذا کتاب من محمد النبی بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجاہد معهم انہم امۃ واحدہ۔ تو فرمایا کہ مومن اور مسلمان قریش کے اور یثرب کے اور جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان کے ساتھ جہاد کرے، سب مل کر ایک امت ہے۔ اور پورے مدینے والوں کو بھی حضور نے ایک امت فرمایا، جتنے بھی وہاں ایک جگہ رہنے والے ہیں، یہود وغیرہ یہ الگ الگ امت ہوتے ہوئے پھر ایک بحیثیت پڑوسی کی ایک امت ہے۔ یہاں لکھا ہے وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بنی عوف کے جو یہودی ہیں یہ بھی ایمان والوں کے ساتھ مل کر امت ہیں۔ وَأَنَّ بَيْنَهُمْ نُصْحًا، اور یہ پڑوسی قبائل کے بیچ میں خیر خواہی کا رشتہ ہوگا، نصیحت کا رشتہ ہوگا، نصحًا و نصیحتاً و برًا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا ہم معاہدہ کر رہے ہیں، دون اسمن، کوئی غلط کام نہیں ہوگا، تو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں گے، برائی نہیں کریں گے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، اور جب کبھی کوئی لڑائی وڑائی ہو گئی تو سب مل کر مدد کس کی کریں گے؟ مظلوم کی کریں گے، اپنے آدمی کی نہیں کریں گے، جو مظلوم ہے اس کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد ہم نہیں کریں گے۔ اس کے چند الفاظ یہ۔ تو جاتے ہی جو مدینے کی جو آبادی ہے اس کو حضور نے ایک بہترین معاہدے میں اس طرح سے باندھ لیا کہ بد امنی نہ ہو۔ پھر دوسرا جو قدم آپ نے اٹھایا، مکے اور مدینے کے بیچ میں جو قبائل تھے ان کے ساتھ امن کے معاہدے فرمائے، اپنے کام کو وسعت دی۔ تو قبیلے بنی حمزہ تھا جو ودان کے علاقے میں تھا، آپ نے خود سفر کیا اور پھر دستخط کیا، وہاں پر معاہدہ کیا۔ دوسرے سال میں کوہ بوات کے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے آپ نے جا کے ان سے امن کا معاہدہ کیا۔ پھر بنو مزدلج تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ تو سب میں یہ معاہدہ کہ سب پرسکون رہیں گے، اپنے اپنے طرح سے عبادت کریں گے۔ تو آپ کے جو ہے جو طریقہ رہا، 4 بڑے دشمن تھے۔ سب سے پہلے جو دشمن تھے وہ قریش تھے، ان کے ساتھ سارا عرب جو ہے کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ تو قریش کو شروع سے یہ ٹھان لیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو چین سے مدینے میں نہیں رہیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ حضور کی ہجرت کے ساتھ ہی انہوں نے مدینے والوں کو خط لکھا، قریش والوں نے، کہ ان کو نکال دو اپنے پاس سے، ورنہ تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، ہم مدینے کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن حضور کی طرف سے امن کا معاملہ تھا۔ پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں قریش کے لوگ خود چل کر گئے، خود اپنا ایک قافلہ بنایا تجارتی اور اس کا فنڈ طے کیا کہ اس سے جنگ کرنا ہے۔ اور یہ جو بدر کا میدان ہے مدینے سے قریب ہے، مکے سے دور ہے،
تو لڑنے والے مکے سے آئے ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا پڑا۔ اور جنگ بدر کی تشریح میں رائے الگ الگ بھی ہے۔ تو اس میں 70 کفار قتل ہوئے اور 70 جو ہے قید ہوئے۔ اتنے دن سے ستایا تھا انہوں نے، خود چل کے آئے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ادھر 313 تھے، ادھر لوہے کے ڈریس میں زرہوں میں 1000 تھے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے کفار کو شکست دے دی۔ اب 70 جو ہے مین جتنے بڑے بڑے سردار اہم خاندانوں کے سب قید ہو کے آ گئے۔ تو عام طور پہ اصول کیا تھا؟ اس کے حساب سے قیدیوں کو قتل کرنا تھا، جنگی قیدی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی پالیسی، قیدیوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے بہت آسان رکھا کہ بھائی یہ مدینے مکے والے جو آئے تھے اچھے بڑے خاندانوں کے تھے، قبائل کے سردار ٹائپ کے لوگ تھے، پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو اس میں کہا کہ اتنے آدمی کو پڑھا دیں گے تو چھٹی، قید سے چھڑا دیا، چھوڑ دیا ان کو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ظلم کو، نفرت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ناپاکی کو دور کرنا ہے تو اور ایک ناپاکی سے پیشاب سے نہیں دھو سکتے۔ اگر ادھر والے ظلم کی طبیعت لے کے آئے ہیں، لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، تو ہم وہ نہیں کریں گے، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو دشمنی کا علاج نفرت نہیں ہے، برائی کا علاج عداوت نہیں ہے، اچھائی دکھانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو جنگ ہوئی 3 ہجری میں، ہجرت کے 30 سال میں، غزوہ احد، اس میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، بالکل وہ خود کی کڑیاں چہرے میں گڑ گئیں، گڑھے میں گر گئے، خبر مشہور ہو گئی میدان جنگ میں کہ آپ تو شہید ہی ہو گئے۔ مسلمانوں سب جگہ جگہ ہتھیار ڈال دیے۔ تو ایسی سخت تکلیف دہ صورتحال تھی، غصے کی کیفیت تھی وہ تو۔ جب آپ زخمی تھے، جب لوگوں نے کہا کہ بد دعا کیجیے ان کے واسطے، اپنے نبی کو انہوں نے زخمی کیا، بد دعا کے لوگوں نے کہا، تو حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمہ، میں لعنت ملامت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت اور پیار بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو زخمی ہیں، اتنی بری حالت ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد شہید ہو چکی ہے، اس وقت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو بد دعا حضور نہیں کر رہے ہیں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، ایسے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ تو تیسری جو جنگ تھی غزوہ خندق، اس میں تو عربوں نے، قریش نے پورے عربستان کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، پوری وہ مشترکہ یونائٹڈ فورس تھی، وہ پورے عرب قبائل تھے، اس میں 10,000 ان کے اعتبار سے بہت بڑی مشکل سے تعداد جمع ہوتی تھی، 10,000۔ یہ ان کی تیسری کوشش تھی ہے مکے والوں کی کہ مدینے کو ختم کر دیں، بہت بڑی کوشش تھی۔ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے کے اندر ہی محصور ہو جائیں گے، خندق کھود کے اس کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے بس انتظار، اتنا انتظار کروایا کہ تھک گئے۔ مختلف مزاج کے لوگ تھے، کوئی ایک تو ان کا مزاج نہیں تھا، تو کچھ دنوں میں ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ اپنے آپسی اختلاف کی وجہ سے پھر عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے روب کی کیفیت ڈالی، آندھی چلی، اور وہ آپس میں جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کے ساتھ یہ آندھی مل کر وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے کافروں کو ہٹا دیا، رد کر دیا، اب ان کے غصے کے باوجود ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ 3 جنگوں میں آپ نے گویا ان کو تھکا دیا، جتنی کوشش کر سکتے تھے عرب مدینے کو ختم کرنے کی، وہ کوششیں ختم کر چکے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اب کبھی مکے والے اب حملے کے لیے نہیں آئیں گے، ختم ہو گئی ان کی طاقت، اٹیک کی جائے اب ہمت ان کے اندر نہیں رہی، پوری مشترکہ فوجیں لانے کے باوجود بھی فیل ہو گئے۔ اس کے پھر 1 سال کے بعد اللہ کے نبی کو
خواب میں یہ نظر آیا کہ میں مکے میں عمرہ کر رہا ہوں، چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ مانا جاتا ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے چلے گئے۔ اب مکے والوں کا جو اصول تھا کہ جو عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، اس کو نہیں روکتے تھے۔ اصول یہ بنا ہوا تھا کہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، روکنے کا بالکل معمول نہیں تھا، قانون نہیں تھا۔ چنانچہ پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، تب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے روک دیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے عمرہ، تم ادھر آؤ گے تو ہم لڑیں گے تم سے۔ ادھر بتایا گیا حضور کی طرف سے کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہے، ان کی پوری علامتیں لگی ہوئی ہے، اور ہم ہتھیار بھی لے کے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرے کے لیے، عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے تو سب کو اجازت ہے۔ تو اللہ کے نبی، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے، سب کو دیتے ہیں مگر آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے وہیں قیام کیا، اور اس موقع کو حضور نے استعمال کیا کہ دیکھا کہ اب مکے والے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو حضور نے پیشکش کی کہ ہم معاہدہ کریں گے 10 سال ناجنگ معاہدہ، آپس میں نہیں لڑیں گے ہم، چلو اس کا معاہدہ کریں گے۔ سفیر آئے گئے تو بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو ان کی ذہنی نفسیاتی حالت دیکھ کر صلح پر آمادہ کر لیا، لیکن ان لوگوں نے بڑی عجیب شرطیں رکھی۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ کوئی مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں، مکہ واپس کر دیں، کیوں وہ جانے کے بعد ظلم کریں گے، لیکن ان کا یہی شرط تھی کہ ہمارے پاس سے جو بھی آدمی جائے گا اس کو آپ واپس کر دیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی جو مدینہ تھا، مدینے سے واپس الٹا آ گیا مکہ اسلام چھوڑ کے، تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو ایسی شرطیں انہوں نے رکھی کہ اس میں انصاف نہیں تھا، اور کہا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے چاہے صلح ہو جائے، اگلے سال آنے کی اجازت ہے، مگر جنگ کے ہتھیار نہیں لانا، صرف تلوار لانا، صرف 3 دن میں عمرہ کر کے چلے جانا۔ تو شرائط ایسی تھی کہ صحابہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ معاہدہ بھی خاموشی سے کیا، بڑے صبر سے معاہدہ کیا، ان کی پوری الٹی شرطیں بھی مان لی، لیکن معاہدہ کر کے پلٹے تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ شکست نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ تو ایسے سخت حالات تھے، انہوں نے روک دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی تھی، پورے صحابہ لڑنے کے لیے بےتاب تھے کہ ہمارے اندر کیا بزدلی ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، کیا ایسا معاہدہ کیوں کریں گے، پوری فوج میں بے چینی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے، لیکن اتنے ایسے عالم میں بھی، اور سامنے والا الٹی شرطیں لگا رہا ہے، آئے ہوئے لوگوں کو واپس کر رہا ہے، تب بھی حضور بالکل ٹھنڈے فیصلے کر رہے ہیں، کہیں جوش نہیں ہے، کہیں جذباتی کیفیت نہیں ہے۔ تو قیادت کے لیے حضور نے قیامت تک پیغام دیا ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی، ان کا کام یہ ہے کہ آتش فشاں سے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے فیصلے کرنا، حالات کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ 10 سال سے کیا ہوا، اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ اس کے اندر ایک چیز یہ طے ہوئی کہ کوئی بھی عرب کا قبیلہ مکے والوں کے ساتھ معاہدہ کر کے دوست بننا چاہے تو بن سکتا ہے، کوئی بھی قبیلہ مدینے والوں سے معاہدہ کرنا چاہے تو بن سکتا ہے۔ یہ بڑی اخلاقی فتح تھی، اس نے برابر کا مان لیا انہوں نے، اور پورے عرب میں لوگوں کو اجازت مل گئی کہ مدینے والوں کے بھی دوست بن سکتے ہیں۔ اس سے پورے عرب کے اندر ایک فضا کھلی ہو گئی اسلام کے لیے۔ اس کے بعد صرف 2 سال میں کتنے چینجز آ گئے، اس لیے کہ دوسرے لوگ جو ہے ڈر کے رکے ہوئے تھے، دشمنی کا ماحول ختم ہو گیا۔ اب جو صحابہ کا ملک میں آنا جانا ہوا اور ساتھ میں دعوت چلی، تو ابھی جنگ خندق میں صرف 3000 مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد 2 سال کے بعد جو حضور لے کے آئے فوج تو 10,000 مسلمان تھے ساتھ۔
2 سال میں عرب کے بڑے حصے میں اسلام پھیل گیا۔ 2 سال کے بعد ایسا ہوا کہ معاہدے کی خلاف ورزی خود قریش کی طرف سے ہو گئی۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کے بھی حلیف پر دوسرے کے حلیف نے اگر حملہ کر دیا تو وہ ہم پر بھی حملہ مانا جائے گا۔ تو مدینے والوں کا جو حلیف قبیلہ تھا اس پر مکے والوں نے حملہ کر دیا 2 سال کے بعد۔ آگے پیچھے سوچا نہیں، بعد میں ان کو ہوش آیا کہ یہ تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ گیا۔ جب ہوش آیا ان کو تو بہرحال انہوں نے خود غلطی کی، تو حضور نے پھر معاہدے کی تجدید نہیں کی، اس لیے کہ اس وقت تک کے حالات بدل چکے تھے۔ اب طاقت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھی اور وہ لوگ بالکل لڑنے کی قابل نہیں رہ گئے تھے۔ تو 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر جو حملہ کیا ہے، مکے پر جو سفر کیا ہے، اس میں ایسی تدبیریں اختیار کی کہ مکے والوں کو لڑنے کا موقع ہی نہ ملے، کیوں حضور چاہتے تھے جنگ نہ ہو، لوگوں کا خون نہ بہے۔ اس لیے ادھر مکے کی طرف جانا ہے لیکن آپ دوسرے رخ کی طرف معلومات کرتے رہے، تو مکے کے جاسوسوں کو اور فرمایا کہ خاموشی سے جانا ہے، راتوں میں سفر کرنا ہے، دل میں چھپ جانا ہے۔ ایسے وقت پہ پہنچے کہ بالکل مکے والوں کے سر پہ جب پہنچے، جب جا کے مکے والوں کو اطلاع ملی، ان کو تیاری کا موقع نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی بتایا، عرض کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر فوجی اپنا چولہا الگ جلائے۔ تو عربوں کا دستور کیا تھا، جنگ میں 10 فوجیوں میں ایک چولہا جلتا تھا شام میں پکوان کے لیے۔ تو اب ہر فوجی نے چولہا جلایا، تو مکے کے جو کمانڈر تھے ابو سفیان، اور رات کے وقت جب جاسوسی کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں۔ اس کا مطلب 1,00,000 فوج ہے، سمجھ لیا انہوں نے۔ اب وہ پورے عربوں کو لوگ لے کے آئے تھے، تو 10,000 کو لے کے آئے تھے مکے والے، پورے عربوں کو لے کے آئے جنگ خندق میں، تو 10,000 لا سکے تھے۔ اب 1,00,000 آ کے سر پہ بڑھ گئے، ایک دم تیاری کا موقع بھی نہیں، مشورے کا بھی موقع نہیں۔ تو حضور نے ایسا انتظام کیا کہ وہ لڑنے کی سوچ ہی نہ سکیں، تاکہ خون نہ بہے، تاکہ انسانوں کا جو ہے نقصان نہ ہو۔ تو ایسے کئی ترکیبیں حضور نے کی، ان کو کول ڈاؤن کیا، ان کے جو غصے کو، اور پھر انتقام کی جو آگ تھی ان کے اندر، اس کو حضور نے بالکل ختم کر دیا۔ اعلان یہ کیا حضور نے کہ جو بھی، پہلے سے اعلان گونج رہا ہے، جو بھی اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لڑنے کے لیے باہر نہیں آئے گا، امن ہے۔ جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو ابو سفیان جو ان کا کمانڈر ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو جو ہے امان ہے۔ جو حکیم بن حزام کے گھر جائے گا، جو بڑے بڑے مین ہیں، ان کے گھر کو ہی امن کی جگہ بنا دیا۔ اور جو بھی ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی معافی ہے، اور اگر کوئی فرار اختیار کر لے تو اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا، ایسا اعلان کروایا حضور نے۔ اگر کوئی 4 آئے مکے سے نکل گئے تو اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا، اور کوئی کسی سے لڑائی بھی ہو گئی، زخمی ہو گیا تو زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا آخری وقت تک۔ اس طرح کی پوری ایسے اعلانات حضور نے کر دیے کہ لوگوں کا غصہ اندر سے ٹھنڈا ہو جائے۔ صلح پسندی، امن پسندی تھی۔ تو وہ یہ پیغام دے رہے تھے حضور کہ بھائی ہم کو صلح کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ جب اس طرح کا اعلان ہوا تو اگلے دن پھر کیا ہوا مکے میں کہ پورے جتنے سردار تھے جو پوری زندگی بھر دشمنی کرنے والے تھے، وہ سب آ کے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی سے ملنے لگے، معافیا مانگنے لگے، اپنا معاملہ ٹھیک کرنے لگے۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ظاہر ہے ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے بہت ستایا تھا، بہت جہالت کی، تو اس کے بیٹے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بہت سختی ہونا چاہیے۔ لیکن جب اکرمہ آئے تو اللہ کے نبی جوش میں استقبال کے لیے اٹھے اور فرمایا اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہے۔ یعنی وہ بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے، بیوی نے سمجھا کے وہ لے کے آئی تو دیکھتے ہی کہا کہ مہاجر ہجرت کرنے والے سوار، تمہارا آنا مبارک ہے۔ حبار بن اسود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی، بڑی صاحبزادی زینب، اس کو جو ہے ان کی موت کا یہ سبب بنا تھا، گرا دیا تھا اس نے، اس سے ان کی موت ہوئی، اس کو معاف کر دیا۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، جس نے
آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اور پورے آنکھ ناک سب کاٹ کے ہار بنا کے ناچ رہی تھی، وہ سامنے آئی تو اس کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اور مکے کا جو اسلحہ کا ڈیلر تھا صفوان بن امیہ، اس نے ایک آدمی کے پورے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری لی اور ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار دے کے بھیجا، جا کے محمد کو مدینے میں ختم کر دو۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ختم نہیں کر سکا، لیکن وہ اس نے تو بھیج دیا تھا، تو وہ صفوان آیا تو اس کو بھی معاف کر دیا حضور نے۔ اس کا تو یہ ہوا کہ صفوان کے دوست نے کہا، وہ بھاگ گیا تھا صفوان ڈر کے کہ مجھے تو نہیں بخشیں گے، میں تو ڈائریکٹ ان کو قتل کرنے کے لیے میں نے آدمی کو بھیجا ہے۔ تو ایک دوست تھا صفوان کا، اس نے حضور سے کہا کہ وہ بھاگ گیا ہے صفوان، آپ اجازت دیں تو میں بلا کے لاؤں، اگر اس کے لیے امن ہے تو۔ اس نے فرمایا بالکل سب کے لیے امن ہے، اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کیسے یقین آئے گا کہ آپ نے امن دیا ہے، اس لیے کہ قصور اس کا بہت بڑا ہے۔ تو حضور نے فوراً اپنے سر پہ کا امامہ نکال کے دے دیا، یہ لے جاؤ، علامت کے طور پہ کہ میں نے اس کو امن دے دیا۔ کعبے کی جو چابی رکھنے والے تھے عثمان شیبی، اللہ کے نبی جب جا رہے تھے ہجرت پہ تو آخری وقت میں جو ہے کچھ کعبہ میں عبادت کر کے جانے کا دل میں ارمان تھا حضور کا، جا کے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے نہیں دی چابی۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دن جو ہے تمہاری پوزیشن پہ میں رہوں گا، میری پوزیشن پہ تم رہے۔ تو بہرحال حضور کو انہوں نے چابی نہیں دی تھی جب حضور مکے سے جا رہے تھے۔ اب مکہ فتح ہوا تو بلوایا گیا ان کو، چابی جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے اب جو ہے چابی ان سے لی۔ اب لوگ کیا سمجھ رہے تھے بالکل سزا ہوگی، لیکن آپ نماز پڑھ کے کعبے کے اندر کے حصے میں جب نکلے تو اسی عثمان کو بلا کے انہی کو چابی حوالے کرے کہ قیامت تک تمہاری اولاد کے پاس رہے گی۔ تو چابی تک واپس نہیں لی حضور نے، بلکہ قیامت تک چابی رہنے کی گویا دعا دے دی، حالانکہ انہوں نے حضور کو ستایا تھا۔ ایسے ہی جو مہاجرین مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے تھے، ان کے مکانات پر مکے کے مشرکین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب مکہ فتح ہو گیا تو مہاجرین نے پوچھا کہ ہمارے جو مکانات ہیں یہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے، مشرکوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ مکانات ہم لے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے تو کیا واپس لوگے؟ ایک مرتبہ چھوڑ دیا۔ تو اتنی مکے والوں کو سہولتیں دی، اتنی سہولتیں دی، کوئی چیز ان سے واپس ہی نہیں لی، ہر ایک کو معاف کیا، ہر ایک کو عزت دی، تو ان کے دلوں میں جو نفرت پل رہی تھی اتنے سال سے وہ پوری اندر سے ہی نکل گئی۔ آپ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، کمزور آدمی دب جاتا ہے لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، پھر اس کے اندر کی نفرت کبھی نہ کبھی بدامنی کی شکل ظاہر کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ کسی کے دل میں دشمنی باقی ہی نہ رہے۔ جنگ حنین کے موقع پر اب مکے کے بعد سب سے طاقتور قبیلہ جو تھا وہ حنین کا تھا، بہت لڑائی میں ماہر لوگ تھے، بہت مضبوط قبیلہ تھا۔ تو حنین میں جب فتح ہو گیا حنین تو بڑا مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ ملے، 40,000 بکریاں مال غنیمت، 6,000 قیدی، سب میں تقسیم ہو گیا مال غنیمت فوجیوں میں۔ اس کے بعد وہ لوگ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، وہ لوگ آئے، وہ سردار وہاں کے تھے، آ کے معافی مانگنے لگے، شکست ہو جانے کے بعد سب کچھ مٹ گیا مال، معافی مانگنے لگے۔ تو حضور نے ان کو واپس نہیں کیا، حضور نے کہا کہ میں یہ تو سب کے درمیان مال تقسیم ہو چکا ہے، وہ لوگ مالک ہو گئے ہیں، اصول جنگ کے حساب سے وہ مالک ہو چکے ہیں، تو میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، تم لوگ فجر میں آنا اور سب لوگ جب رہیں گے جب سب کے سامنے پھر سے اپنی درخواست رکھنا۔ تو وہاں کے لوگوں نے پھر پوری پبلک جن کے پاس مال غنیمت آ چکا تھا، سب تو موجود تھے، ان کے سامنے پھر ثقیف والوں نے اپنی درخواست رکھی، تو لوگوں نے حضور پہ چھوڑ دیا کہ آپ جیسا فیصلہ کریں۔ تو اتنا زیادہ مال و دولت جو آیا تھا وہ واپس کر دیا ان کو۔ اس طرح سے حضور نے امن کو قائم کرنے کے لیے ہر قیمت دی ہے، لیکن کسی طرح سے نفرتیں آپس میں نہ رہیں۔ اور ایک جو فرنٹ تھا وہ یہودیوں کا تھا، دشمن۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے، یہ مدینے کے اندر ہی تھے 3 قبیلے یہودیوں کے،
تو سب سے پہلے ان سے شر ظاہر ہوا، بازار میں ایک مسلمان عورت کو ان کے آدمی نے کپڑے کھینچ دیے، برہنہ کر دیا۔ تو حضور نے کیا کہا؟ بس اتنا ہی کہ اب تم لوگوں نے یہ کیا ہے نا، ختم نہیں کیا، اب تم مدینہ چھوڑ دو، بس شر ہو رہا ہے۔ ایسے بنو نذیر ایک ان کا قبیلہ تھا، انہوں نے خود حضور کی جان لینے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ گفتگو کے بہانے بلایا، اور جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے پتھر، بڑی چٹان حضور پہ پھینکنے کا انتظام کیا۔ جیسے ہی جا کے حضور وہاں بیٹھے، حضرت جبریل نے اطلاع دی، فوراً اٹھ گئے، اگر نہیں اٹھتے تو شہادت ہو جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایسا جنگ ایک بہت خطرناک معاملہ تھا، سزا دی جا سکتی تھی۔ حضور نے ان سے کہا کہ نہیں، تم بس اتنا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ایک ان کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے ایسے ہی گڑبڑ، یعنی جنگ خندق کے موقع پہ انہوں نے یہودیوں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ مدینے والوں کا آپس میں معاہدہ تھا کہ باہر سے جو بھی دشمن آئے تو ہم سب مل کر رہیں گے، لیکن یہ بنو قریظہ نے کیا کیا؟ ابھارنے میں بھی حصہ لیا اور بالکل کفار کے ساتھ مل گئے، اندر رہ کے بھی دشمن ہو گئے، غداری کی۔ تو ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کے ہاتھ میں معاملہ دیا جاتا تو حضور بھی معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سعد بن معاذ جو مسلمانوں کے قبیلے کے سردار تھے، پہلے سے اس قبیلے سے دوستی تھی، تجارتی لین دین وغیرہ سب تھا، تو اس قبیلے والے نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضور نہ کریں، سعد بن معاذ کے حوالے کریں۔ اور سعد بن معاذ کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ وہ تورات میں فیصلہ یہ تھا کہ جتنے لڑنے والے ہیں سب کو مار دیا جائے، تو اس وجہ سے وہ نقصان میں پڑ گئے۔ اگر حضور کے حوالے کرتے تو حضور ان کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جا کے خیبر میں بس گئے۔ خیبر پھر فتح ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، اس کے بعد سے پھر ان کی دشمنی ختم ہو گئی، کبھی لڑے ہی نہیں وہ لوگ۔ ایسی تدبیر اختیار کی کہ امن قائم ہو جائے۔ اور ایک جو محاذ تھا وہ عیسائیوں کا تھا، جو سپر پاور تھے اس وقت، روم والے اور ان کے جو اطراف کے جو لوگ ہیں۔ تو جنگ موتا ہوئی جس میں 3000 مسلمان تھے اور ادھر 1 لاکھ کی فوج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور پھر اگلے سال ضرورت پڑی، وہاں گئے تو وہ لوگ آئے ہی نہیں، جو 2 لاکھ کی فوج آنے والی تھی آئی نہیں۔ وہاں اللہ کے نبی نے ٹھہر کر پورے اطراف کے پورے علاقے سے معاہدے کیے۔ اور ایک جو فرنٹ تھا منافقین کا تھا، جو اپنے بیچ ہی میں تھے۔ ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، ان سے بھی بہت نقصان، سب سے زیادہ پریشانی تو یہ منافقین سے تھی۔ ان کی ٹولیاں گھومتی رہتی تھی، حضور کو تنہا پا کے شہید کر دیں، ہر وقت اندر لڑائیاں لگاتے رہتے تھے۔ لیکن حضور نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ کبھی ان میں سے سب کی لسٹ حضور کو اللہ نے بتا دی تھی، جتنے منافق ہیں وہ آ کے ملتے تھے، حضور چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ منافق، برداشت 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 کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی موت ہوئی تو ان کی بیٹے کی خواہش پر آپ نے اپنا جبہ اس کے کفن کے لے دیا اور اس کی نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، میں آپ کو نماز نہیں پڑھانے دوں گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی مجھے نماز پڑھانا پڑے میں پڑھاؤں گا، اگر اس کی مغفرت کی امید ہے تو۔ اور اپنے جبہ دے کے دفن کیا اس میں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جتنے منافقین کا 1000 آدمی جو منافق تھے وہ سچے مسلم ہو گئے پھر۔ حضور نے کبھی منافقین کو سزائیں نہیں دی۔ لوگ بولتے تھے فلاں منافق ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن حضور بالکل منافقوں کو سزا نہیں دیتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے 1 سال کے بعد پوری امت وہاں موجود تھی، وہاں حضور نے امن کا اعلان فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم۔ لوگوں سے حضور نے پوچھا بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ یہ عزت والا حرمت والا دن ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ عزت والا حرمت والا دن ہے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ عزت والی ہے، حرمت والی۔ پھر حضور نے اعلان کیا کہ پورے انسانوں کے مخاطب کر کے کہ تم سب کے مال، جان اور عزتیں سب ایک دوسرے پہ حرام ہیں، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا،
کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، ایسے ہی تم سب کی جانیں حرمت والی۔ اللہ نے وعدہ، حضور نے وعدہ لیا اور اللہ کو گواہ، اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو بہرحال یہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو بدل دیا، جو دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، جو ایک دم لڑاکو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جو بات بات پہ قتل و خون کرتے تھے، پورا عرب چینج ہو گیا، امن کے ساتھ ہو۔ فرانس کے اندر جو جمہوریت کا انقلاب آیا، سب سے پہلے دنیا میں ڈیموکریسی جو آئی ہے، 26 لاکھ آدمی مرے ہیں، تب ڈیموکریسی آئی ہے فرانس سے، تبدیلی۔ روس میں کمیونزم آیا ہے تو 1 کروڑ آدمی کو مار کے آیا ہے، مارنے کے بعد وہ سسٹم آیا ہے، تبدیلی آئی ہے۔ جنگ عظیم ہوئی ہے پہلی تو 73 لاکھ آدمی اس میں مرے ہیں، دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ آدمی مرے ہیں، اور 1857 میں ہندوستان کے اندر جو انگریزوں سے لڑائی ہوئی تھی اس میں 1 کروڑ انسان مرے ہیں چینج آنے کے لیے۔ کوریا کی جنگ 1955 میں ہوئی، انقلاب، وہاں جو تبدیلی آئی ہے تو 15 لاکھ آدمی اس کے اندر مرے ہیں، اور معمولی مسئلے پہ گلف وار جو ہوئی اس میں 1 لاکھ آدمی مرے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، خالی ایک ملک کا مسئلہ تھا، صرف ایک چھوٹے ایریا، اور آپ نے پوری دنیا کا نقشہ ہی جو بدلا ہے، پورے عرب کو جو بدلا ہے، تو اس پورے عرب کو بدلنے میں کافروں کے اور مسلمانوں کے دو طرف کے لوگ کل ملا کے جو شہید ہوئے ہیں وہ 1000 ہے صرف۔ 1000 تو ٹریفک کے حادثوں میں روز مر جاتے دنیا میں، لیکن 1000 آدمی کی شہادت سے حضور نے دنیا کو بدل دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح اور امن کے پیغمبر ہیں، اسلام خود امن کا مذہب ہے۔ میرا قائد ہے وہ صلح و امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن آغاز تھا، چمن انجام تھا جس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر ہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے شک شبے کی کوئی بات نہیں ہے، اور دین بھی جو ہے امن کا مذہب ہے۔ باقی دنیا والے غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کی اپنی غلط فہمی ہے اور جھوٹا علم ہے ان کا۔ ایک اعلان ہے، یہ اتوار کو 3 بجے سے 4 بجے تک یہاں پر جو خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، آنے والے اتوار کو ہوگا خواتین کا اجتماع۔ اس میں ایک مشہور عالم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب، شمالی ہند کے ہیں، مشہور ہیں، ایک بہت بڑی ہستی گزری حضرت محمود الحسن ان کے خلیفہ ہیں، تو ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ آپ کے 3 بجے سے اجتماع اتوار کو ہوگا۔ اپنی خواتین کو بڑی تعداد میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے آس پاس والوں کے ساتھ امن سکون سے رہنے اور سب کو امن دینے والا بنائے۔ شرط یہ ہے کہ حق سے ہٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔